بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ماہم ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں کا ماحول بہت سادہ اور بہت پرانے خیالات کے لوگ تھے۔ دنیا جتنی آگے بڑھ گئی تھی، میرے گاؤں کے لوگ اس مقابلے میں آج بھی پہلے جیسے تھے۔ اسی گاؤں کا میں بھی حصہ تھی۔ میری اماں سندھی کڑھائی کا کام کرتی تھیں۔ جب میں جوان ہوئی تو میں بھی اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میری ایک بہترین سہیلی تھی جو ہمارے بالکل گھر کے پاس رہتی تھی۔ ہم دونوں بہت اچھی دوستیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی۔ ہم دونوں کو کچھ بننے کا شوق تھا، مگر ہمارے وسائل اتنے نہیں تھے کہ ہم کچھ کر سکتی۔ اماں نے 5 جماعتیں پڑھا کر ہمیں سلائی کڑھائی اور شیشہ گری کا کام سکھا دیا تھا۔ میں نے اور میری سہیلی نے اماں سے یہی کام سیکھا تھا۔ میری اماں اس کام میں پورے گاؤں میں بہت مشہور تھیں، مگر اب وہ مجھے بھی یہ ہنر بڑے مزید سکھانا چاہتی تھیں تاکہ میں یہ کام بڑے پیمانے پر کر سکوں۔ میری سہیلی بھی اس کام میں دلچسپی لیتی تھی۔ وہ شیشہ گری بہت خوبصورتی سے کرتی تھی۔ ہم دونوں مل کر بہت خوبصورت چادریں اور دوپٹے تیار کیا کرتے تھے جو گاؤں میں تو چند پیسوں کی بکتی تھیں، مگر وہ قیمت ہماری محنت کے مقابلے میں بہت کم ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں شہر، حویلیوں میں اور بنگلوں میں کام کیا کرتی تھیں، مگر ہمارے ہاں ان سب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کے نوکر بننے سے بہتر ہے خود کے غلام بننے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ایک روز میں اور میری سہیلی ایک دوپٹہ بنا رہے تھے جب ہماری ہمسائی ہمارے گھر آئی۔ ہماری بنائی ہوئی چادر دیکھ کر وہ بہت بے حد خوش ہوئی اور پھر اماں سے کہنے لگی، تو کیوں بچیوں کو یہاں ہی روند رہی ہے؟ جتنا ان کے پاس ہنر ہے، میرے مالک بہت امیر ہیں اور ان کی بیوی کو ایسی چادریں بہت پسند ہیں۔ اگر میں ایک چادر لے جاؤں اور اس کو پسند آ جائے تو وہ اور چادریں بھی اچھے داموں بنوا سکتی ہے۔ ہمسائی کی بات سن کر میری آنکھیں تو چمک ہی اٹھی تھیں، مگر اگلے ہی پل میری اماں کی بات نے میری ساری خوشیاں ملیہ میٹ کر دیں۔ جب اماں نے ہمسائی سے کہا کہ نہیں، میری بیٹیاں جوان ہیں، میں کسی صورت ان کو شہر نہیں بھیجوں گی، اب تو بس ان کی شادیاں کرنی ہیں میں نے۔ ہمسائی کا خیال کیے بغیر اماں کے آگے میں بول پڑی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں کچھ بننا چاہتی ہوں، مجھے شہر بھیج دو تاکہ میں کچھ بن سکوں۔ مگر اماں نے مجھے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اتنے بڑے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، سیدھے سادے سے لوگ، ہم شہری لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمسائی منہ بناتی ہوئی گھر سے جانے لگی تو میں نے جھٹ سے اس کو ایک چادر تھما دی جو میں نے اور میری سہیلی نے کچھ دن پہلے ہی 1 ہفتہ لگا کر مکمل کی تھی، اور اس ہمسائی سے کہا کہ یہ اپنی مالکن کو دکھا دینا۔ وہ بھی خوش ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں غصے میں واپس اماں کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ ہم آگے بڑھیں؟ آپ ہماری کامیابی سے جلتی ہیں، تبھی ہمیں یہاں ہی روک کر یہاں ہی خاک کر دینا چاہتی ہیں، کیونکہ کبھی آپ نے تو نہ شہر دیکھا ہے اور نہ ہی یہ بڑی سادہ زندگی اسی گاؤں کے لیے وقف کر دی ہے، مگر یہاں کچھ نہیں ملا۔ آج تو آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ مجھے آگے تعلیم دلوا سکیں۔ اماں کو شاید میرے اس لہجے کی امید نہیں تھی، تبھی وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگیں اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں جانے لگیں، مگر پھر کچھ دیر ٹھہر کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری پڑھائی اور نہ ہی تمہاری کامیابی۔ شہری حالات کیسے ہیں یہ تم نہیں جانتی، میں بہتر جانتی ہوں، اس لیے میں تمہیں روک رہی ہوں کہ ابھی اپنے قدم روک لو، ابھی اپنی لالچ کو روک لو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہاری بھوک دیکھ کر تمہیں دانے ڈالنے کے لیے بہانے جال میں پھنسا لے اور تم ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جاؤ۔ اماں مجھے سمجھا رہی تھی، مگر مجھے اماں کی بات صرف طنز اور بددعا ہی لگی۔ مگر ماں باپ کے تجربے انسان کو بہت سے مصائب سے بچا لیتے ہیں، اور وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو وہ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتی۔ مگر اولاد کی ضد کے آگے ماں باپ کو اکثر مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ میں اماں سے ہر وقت یہی ضد کرتی رہتی تھی کہ اماں مجھے بس ایک ہی بات سمجھاتی کہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، میرے اور اماں کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے، کئی ہفتے بیت گئے، مگر میری ہمسائی واپس نہیں آئی۔ مجھے اماں پر اور غصہ آنے لگا کہ پہلے ہی جب منحوسیت ڈال دی تو کیسے کوئی کام آگے بڑھے گا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا جب میں اور میری سہیلی خاموشی سے چادریں بنا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی، اور گفتگو کا موضوع ہمسائی اور چادریں ہی تھیں کہ اچانک دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک دیر عمر آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی شخصیت ایسے واضح تھی جیسے وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے پہلے تو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی بچیاں چادریں بناتی ہیں، اور پھر میری ہمسائی کا نام لے کر کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ میری بیوی کو یہاں کی بنائی گئی چادریں بہت پسند آئی ہیں،
اس آدمی کی باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے بولا کہ میں ہی ہوں جو چادر بناتی ہوں، اور اسے گھر کے اندر لے گئی۔ شاید یہ میری زندگی کی دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کی تھی۔ وہ آدمی گھر آ گیا اور مجھ سے مختلف اقسام کی چادریں اور دوپٹے دیکھنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اس طرح کی چادریں اور دوپٹے 100 پیس چاہیے جن کا معاوضہ بھی اچھا ہوگا۔ میں تو اس کے آرڈر کرنے پر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر جلدی سے ہاں کہا اور اس سے وقت پوچھا۔ اس نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا، جس پر میں اور میری سہیلی خوش ہو گئے، کیونکہ 1 مہینے کا وقت ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ مگر ایک بات جو اس نے کہی ہم سب کو حیران کر گئی۔ جب اس نے کہا کہ جب چادریں تیار ہو جائیں تو اپنی ہمسائی کے ساتھ یہ چادریں لے کر ہمارے گھر آ جانا۔ تم لوگ بہت ہنرمند ہو سکتے تھے، تم لوگوں کے لیے کوئی اور کام بھی نکل آئے گا۔ میں تو آسمان پر اڑنے لگی تھی، اماں تو خاموش ہو گئی تھیں۔ اماں کچھ مجھے نہیں کہہ سکتی تھیں۔ مجھے حیرانی تو ہوئی، مگر میں نے بھی یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ پیسے آتے کیسے برے لگتے ہیں۔ شاید اماں اسی لیے خاموش ہیں۔ میں اور میری سہیلی کام میں جٹ گئیں۔ پورا 1 مہینہ اماں بس دور بیٹھی ہمیں دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی رہتی تھیں۔ درمیان میں ان کو اکثر سمجھاتی تھی، جس پر اماں خاموش رہتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی گیا۔ 1 مہینے کا وقت پر لگا کر گزر گیا تھا، اور وہ دن بھی آ گیا جس روز ہم نے آرڈر شہر پہنچانا تھا۔ میری ہمسائی صبح سویرے گھر آئی۔ میں اور میری سہیلی تیار کھڑے تھے۔ اماں تو جیسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے ہمیں روکنا چاہتی تھیں۔ میں کچھ دیر رک کر اماں کو دیکھتی رہی، مگر ہمسائی کے جلدی مچانے پر مجھے شہر کے لیے جانا پڑا۔ اماں ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئیں اور ہمیں دعاؤں میں رخصت کر دیا۔ شہر جانے میں ہمیں چند گھنٹے کی مسافت طے کرنی پڑی، مگر یہ چند گھنٹے میرے زندگی کے سب سے سخت گھنٹے تھے۔ دل میں ماں کو ناراض کرنے کا خوف بھی تھا، اور کسی انجان جگہ جانے کا خوف بھی تھا۔ ہم شہر پہنچے تو زندگی میں پہلی بار اتنی رونق دیکھ کر میں اور میری سہیلی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہمیں مالک کے گھر لے جایا گیا۔ اتنا بڑا بنگلہ تھا کہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم دونوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مالک کی بیوی جب کمرے میں آئی تو میری تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں، کیونکہ وہ بہت بڑے گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ شہری لوگ بہت ماڈرن ہوتے ہیں، مگر یہ کیا تھا؟ میری نظر مالکن کے ہاتھوں پر پڑی تو ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اپنا وہم سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ مالکن کو ہماری بنائی گئی چادریں بہت پسند آئی تھیں۔ اتنی دیر میں مالک بھی آ گیا اور ہمیں وہاں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ ہماری چادروں کی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بہت بڑا بزنس ہے، تم دونوں بہت محنتی ہو اور تم دونوں کے پاس بہت ہنر ہے۔ اگر تم دونوں چاہو تو میں تم دونوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، جس سے تم لوگوں کو بہت اچھا معاوضہ بھی مل جائے گا اور تم لوگوں کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اپنی سہیلی کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زندہ ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ مالک نے ہمیں پہلے بڑے بڑے خواب دکھائے، اور ہم دونوں سیدھی سادی گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں مالک کے خواب پر یقین کرنے لگیں۔ مالک نے ہمیں گاؤں واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں بہت جلدی تم لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ ہم واپس گھر آ گئیں اور بہت خوش تھیں، کیونکہ مالک نے ہمیں بہت زیادہ معاوضہ کر دیا تھا۔ میں نے آتے ہی پیسے اماں کو پکڑائے، مگر اماں کے چہرے پہ کوئی بھی خوشی نظر نہیں آئی مجھے۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اس روز کے بعد نہ مالک نے ہمیں کبھی اپنے گھر بلایا اور نہ ہی کوئی کام دیا۔ میں تو مایوس ہی ہو گئی تھی۔ اب تو جیسے لگنے لگا تھا کہ مالک نے ہمیں بس دلاسا ہی دیا تھا۔ میں تو اب مایوس رہنے لگی تھی، مگر اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو رزق تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر چاہے جتنا مرضی کر لو، چیخ چلا لو، ہاتھ پاؤں مار لو، جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں چاہ کر بھی نہیں مل سکتا۔ اور مجھے اماں کی باتیں بہت بری لگا کرتی تھیں۔ کئی روز ہو گئے تھے اب تو ہمسائی بھی گھر پر نہیں آئی تھی۔ میں اگر ہمسائی سے ملنے کا اماں سے کہتی تو وہ مجھے ٹوک دیتی۔ ایک روز ہمسائی بہت خوش ہمارے گھر آئی اور اماں کو مبارکباد دینے لگی۔ میں بہت حیران ہوئی اور ہمسائی سے پوچھا کہ کس بات کی مبارکباد؟ تو ہمسائی کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس نے کہا کہ تمہیں اور تمہاری ہونہار سہیلی کو مالک دبئی بھیجنے والے ہیں، وہاں ایک جگہ تم دونوں کو کام مل گیا ہے۔ ہمسائی کی بات پر مجھے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ اماں تو جیسے زلزلوں کی زد میں تھیں۔
اماں نے ہمسائی کو دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا، مگر ہمسائی مجھے اکیلے میں سمجھانے لگی، دبئی جانے کے فوائد بتانے لگی۔ میں اماں سے جھگڑنے لگی تھی، ہر بات پر غصہ کرتی، ان کو طعنے دیتی کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، میں دبئی جانا چاہتی ہوں۔ اور میں نے اس کے لیے اماں اور ابا سے لڑائی بھی کی، اور ایک رات اپنے دوست کے ساتھ مل کر شہر بھاگ گئی تاکہ دبئی جا سکوں، جس میں کامیابی ہوئی۔ ہمسائی کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے کہ ہم دونوں دبئی جانے والی ہیں۔ مالک نے ہمیں چند دنوں میں دبئی بھیج دیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں اماں کو دھوکہ دینے کا دکھ بھی بہت تھا، اور یہ سوچ سوچ کر جان نکلتی جا رہی تھی کہ گاؤں والے نہ جانے اماں اور ابا کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اور میری سہیلی کو دبئی بھیج دیا گیا تھا۔ ہم دونوں سہیلیوں کو دبئی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ ہمیں ویزا اور ٹکٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچی تو پہلے تو بہت گھبرائی ہوئی تھیں، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں ہم دونوں، مگر اس بات سے مطمئن تھیں کہ مالک کو ہمارے ان پڑھ ہونے کا معلوم ہے، اس نے ہمارے لائق ہی کوئی کام ڈھونڈا ہوگا۔ ہماری ذہانت کے مطابق ہمیں یہاں بھی چادریں بنانے کا کام ملنا تھا، مگر ہماری یہ سوچ غلط ثابت ہوئی جب ہمارا مینیجر ہمیں کمپنی میں لے گیا اور ہمیں کام سمجھانے لگا۔ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، ہم کچھ پڑھی لکھی تھیں تبھی کام سمجھ گئیں۔ میری تنخواہ پاکستانی 4 لاکھ روپے تھی۔ ہم لوگ بہت خوش تھیں۔ پہلے پہل تو اماں ابا مجھ سے کافی خفا تھے، مگر میں ہمسائی کی مدد سے اکثر اماں ابا سے بات کر لیا کرتی تھی، مگر وہ خاموشی سے بس مجھے دیکھتے رہتے۔ میں اماں سے اکثر معافی مانگتی رہتی، مگر وہ خاموشی سے مجھے سنتی اور پھر فون بند کر دیتی۔ میں ان کو ہر مہینے گھر پیسے بھی بھیجا کرتی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کہ میرے ساتھ کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں دبئی میں کام کرتی رہی، 2 مہینے ہونے کو تھے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، مگر کام اتنا زیادہ تھا کہ گھر کی خبر ہی نہ رہی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ پردیس میں اتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے، مگر کچھ روز گزرنے کے بعد مجھ سے کمپنی میں ایسا کام کروایا گیا جس سے میری روح کانپ گئی۔ میں چیختی رہی، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ ایک روز کمپنی کے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں مالک کے کمرے میں گئی تو مالک مجھے دیکھنے لگا، چونکہ میں بے حد خوبصورت تھی۔ تبھی کمپنی کے مالک کی نظر مجھ پر پڑ گئی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ مالک نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگا کہ میرے گھر پر ایک کام کرنے والی کی ضرورت ہے، معاوضہ اچھا ملے گا، اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ مالک کی بات پر میں پہلے تو بہت حیران رہ گئی، مگر پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد مالک کو ہاں کر دی۔ مجھ پر پیسہ کمانے کا اس قدر جنون تھا کہ میں غلط اور درست کی پہچان ہی بھول چکی تھی۔ میں نے جب اپنی سہیلی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس مرتبہ وہ بھی بہت حیران ہوئی، مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز سے ہی میں کمپنی سے سیدھا مالک کے گھر چلی گئی۔ مالک کا گھر باہر سے تو بہت بڑا تھا، میرے مطابق اندر اور بہت سے ملازم ہونے تھے، مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ گھر میں ایک چوکیدار کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر جان تو تب نکلی جب مالک گھر میں آیا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ مالک کو دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں ہے۔ مجھے مالک سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر کچھ کرتی تو مجھ سے میری نوکری چھوٹ جاتی، مالک مجھے نوکری سے نکال دیتا اور پھر مجھے واپس پاکستان جانا پڑتا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ گھر کا کیا کام کرنا ہے، تو اس کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ جب مالک نے کہا کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہوگی، جتنی رقم کہو گی اتنی تمہیں دے دیا کروں گا، مگر تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میں مالک کی بات کا اصل مطلب نہ سمجھی تھی، مگر میں اپنی سمجھ کے مطابق بس اتنا ہی سمجھ سکتی تھی کہ کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور مالک کی بات پر حامی بھر دی میں نے۔ مگر جان تو اس وقت نکل گئی جب مالک نے مجھ سے غلط کام کروانا چاہا، مگر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، میں بھی کب تک بھاگ سکتی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو سب کچھ بتا دیا۔ ہم نے وہ نوکری چھوڑ دی اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگیں۔ جو پیسے پاس تھے وہ سب بھی خرچ ہو چکے تھے، مگر مزید پیسے کمانے کا ہمارے پاس کوئی وسیلہ بھی نہیں تھا۔ ہم جس آزمائش میں ڈلے تھے وہ بہت بڑی آزمائش تھی، مگر ہم دونوں سہیلیاں اس بات سے انجان تھیں
کہ اصلی آزمائش تو ابھی شروع ہونی تھی۔ ہم دونوں کے پاس جب کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا تو بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم دونوں بھیک مانگنے لگی تھیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ یا وسیلہ نہیں تھا جس سے ہم روزی کما سکتے، مگر یہ کام ہم دونوں کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید بھیک نہیں مانگیں گے، مگر کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ایک روز بھوک برداشت کرتی ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھی تھیں جب ایک بلی پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ ہم دونوں کی نظریں اس روٹی پر ٹک گئی تھیں، مگر میں نے خود کو جھنجھوڑا اور خود کو اس دنیا میں واپس لے کر آئی، اور یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اب ہم اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ ہم ایک بلی سے روٹی چھینیں گی۔ میں اور میری سہیلی کا ہی روز کام ڈھونڈتے رہے، مگر ہمیں کام آخر کون دیتا؟ وہاں سب پڑھے لکھے تھے، مگر ہم دونوں سہیلیاں ان کی پڑھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ واپس اپنے ملک آ جاتی۔ بہت مشکل سے ایک ہفتے میں ہم دونوں کو کام مل گیا تھا۔ کام تو زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر تنخواہ بہت کم تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ ہم دونوں اس کیفے میں کام کرنے لگے۔ ابھی کچھ روز گزرے ہی تھے کہ زندگی دوبارہ سے اپنے رستے پر چلنے لگی تھی۔ ایک نئی امید دل میں جاگی تھی، مگر ان تمام امیدوں پر پانی پھر گیا جب دبئی کی پولیس اس کیفے میں آئی۔ کیفے کے مالک نے ہم دونوں سہیلیوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہاں بیٹھے پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر ہماری تو جیسے جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ اپنی سہیلی کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے وہاں سے بھاگتی تب یہ ہم لوگوں کو پولیس اہلکار نے گرفتار کر لیا، مگر ہمیں ہمارا جرم نہیں بتایا۔ میں تو حیران تھی کہ اگر ہمارا جرم کیا ہے، ہم دونوں کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے؟ گاؤں میں اگر ہمارے اماں ابا کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ مار تو ہم تبھی آئے تھے جب بغیر بتائے گھر سے بھاگی تھیں، مگر اب یہ صورتحال دیکھنے کے بعد وہ نہ جانے کتنی بار بغیر موت کے مرتے۔ میں اور میری سہیلی کافی پریشان تھے۔ ہم لوگوں کو جس وقت عدالت میں پیش کیا گیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل کمپنی کا مالک موجود تھا۔ میری نظر اس کے ساتھ بیٹھے گھونگھٹ نکالے ایک عورت پر پڑی۔ یہ تو پاکستان میں رہنے والی مالک کی بیوی تھی، جس مالک نے دبئی میں ہمیں کام پر لگوایا تھا، مگر وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ بات زیادہ حیران کن تھی۔ اب میں کٹہرے میں کھڑی کیا تاکہ ہمیں ہمارا گناہ بتایا جائے، مگر میں تو یہ سوچ کر ہی حیران تھی کہ جب ہمارا کوئی گناہ ہی نہیں تو ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ کچھ دیر کچھ بھی تھی کہ وکیل اپنی اپنی کارروائی کرنے لگے۔ ایک وکیل نے مجھ پر یہ جرم عائد کیا کہ میں جس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی، میں نے اس کمپنی سے بڑے پیمانے پر پیسے چوری کیے ہیں، اور جب مالک نے اپنے پیسے واپس مانگے تو میں نے ان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور تبھی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے چونک کر مالک کی طرف دیکھا، مگر وہ تو کہیں اور ہی مصروف تھا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے چونک کر کمپنی کے مالک کی طرف دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمپنی جس کی تھی اسے کوئی کیوں کچھ نہیں کہہ رہا تھا؟ سب الزامات مجھے ہی پر لگائے جا رہے تھے، جبکہ میں تو ان سب سے انجان تھی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھرے وکیل کی طرف دیکھا اور اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر وہ تو میری کچھ بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں اتنے برے وقت سے اس کمپنی میں کام کر رہی تھی، مگر مجھے احساس تب ہوا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ جب میں نے مالکن کے ہاتھوں پر نظر پڑی، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ مجھے 3 سال قید سنائی گئی، مگر میرا جرم ابھی بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک روز کمپنی کا مالک جیل آیا اور مجھے دیکھ کر کہکے لگانے لگا۔ مجھے اس کا کہکا لگانا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دکھ بھری آنکھوں سے مالک کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، کاش تم میرا کہا مان جاتی تو آج کم از کم ادھر نہ ہوتی، مگر میں نے مالک کو کوئی جواب نہیں دیا۔ مالک مجھے چند باتیں اور سنا کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے میری روح کھینچ گیا جب اس نے کہا کہ غیروں میں چھپے درندوں کو پہچاننا سیکھو۔ 3 سال کے بعد مجھے اور میری سہیلی کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ میں اور میری سہیلی سیدھا مالک کے گھر پہنچے، جہاں پر مالکن نوکروں پر حکم چلا رہی تھیں، مگر آج اس کے سر پر گھونگھٹ موجود نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی مالکن کو آواز دی
मालकिन के मुड़ने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हमारी हमसाई ही थी। हमसाई मेरे पास आई और मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। मैं तो दंग रह गई। हमसाई को देखने लगी जब इसने मुझसे कहा कि काट आई हो 3 साल की जेल, तुमने सारा खेल ख़राब कर दिया। मुश्किल से इतना अच्छा गाहक हाथ लगा था, सब बर्बाद कर दिया। वो यकीनन अपने होश में नहीं थी, तभी कुछ भी कहे जा रही थी, मगर हमसाई की बात ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। मतलब ये सब कुछ हमारी हमसाई का किया धारा था। मुझे अपनी अम्मा की बातें और ख़ामोशी से याद आने लगी थीं। कितनी मर्तबा उन्होंने मुझे रोकना चाहा। अगर मैं पाकिस्तान खैरियत से वापस आ गई तो वो यकीनन मेरी अम्मा की दुआओं का नतीजा था, मगर अब समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। हमसाई के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि ये पाकिस्तान था। यहाँ सबूत मांगा जाता था और मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि हमसाई अमीर थी और वो कुछ भी कर सकती थी। मैं अपने घर गई और अम्मा के पैरों पे गिर के माफ़ी मांगने लगी। अम्मा कुछ रोज़ तो मुझसे नाराज़ नहीं, मगर फिर मान गई। मैंने घर पर दोबारा से चादरों का काम करना शुरू कर दिया, मगर मैं अब पहले जैसी नहीं रही थी। बहुत अरसे बाद सुनने में आया कि हमसाई और इसके शौहर को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। दोनों गलत कामों में जो मुलव्वस थे और पकड़े गए। अल्लाह ने इंसाफ कर दिया था। मुझे मेरे अम्मा अब्बा का दिल दुखाने और दिल में लालच पालने की सज़ा मिल गई थी, और मुझे धोखा देने में और मुझ जैसी ना जाने कितनी और लड़कियों को धोखा देने की सज़ा हमसाई और इसके शौहर को मिल गई थी। आजकल की नौजवान नस्ल हर किसी पर भरोसा कर लेती है, तभी हर किसी से धोखा खाती है। अगर कुछ वक्त के लिए वो बस अपने घर वालों की सुन ले तो यकीनन इसको इतनी तकलीफ़ झेलनी नहीं पड़ेगी जितनी मैंने और मुझ जैसी ना जाने कितनी और बेवकूफ़ लड़कियों ने झेली। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।